بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کرتی ہیں۔ ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مسبب الاسباب، خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور فرما دے، اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے، اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے، اور ناگہانی آفات سے پناہ دے، اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 21، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ آیت نمبر 22، عالی مقام جنت میں۔ آیت نمبر 23، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 24، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ آیت نمبر 25، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ اس کی تفسیر ہے، سورۃ انشقاق میں فرمایا گیا ہے اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس نامہ اعمال میں اس کا کیا کچا چٹھا درج ہے، اس لیے وہ نہایت بددلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان حشر میں اعلانیہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا جاتا اور جو سزا بھی دینی تھی دے ڈالی جاتی۔ آیت نمبر 26، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے۔ مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 27، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی دنیا میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا ہوتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی۔ آیت نمبر 28، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ آیت نمبر 29، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں الفاظ ہیں ہلاک انی سلطانیہ۔ سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی۔ اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی۔
میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں رہی۔ اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں۔ میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 30، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو۔ آیت نمبر 31، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ آیت نمبر 32، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ آیت نمبر 33، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا۔ آیت نمبر 34، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار، کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں کو روٹی دے دو۔ آیت نمبر 35، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے۔ آیت نمبر 36، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا۔ آیت نمبر 37، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ آیت نمبر 38، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 39، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 40، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سورۃ تکویر آیت نمبر 19 میں اس سے مراد جبرائیل ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے۔ بخلاف اس کے سورۃ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیت نمبر 5-10 میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے یہ جبرائیل علیہ السلام کا قول، لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ خود رسول کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس پیغام بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 41، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے کم ہی ایمان لاتے ہو کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔ آیت نمبر 42، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔